بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان احمد راٹھور ہے اور میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور میں، اور اس سے پہلے میں نے بی اے آنرس کیا ہوا ہے شیخ زاید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور میرا بنیادی طور پہ جو ایک پیشن ہے وہ ایک بینگ اے سوشولوجسٹ معاشرے کو اسٹڈی کرنا ہے اور معاشرے کے جو مختلف نظریات ہیں تخلیق کائنات سے لے کے تخلیق انسانیت تک، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اگر آپ معاشرے کے اندر موجود مختلف نظریات پر نظر دوڑائیں جو انسان کو مختلف معاملات کے اندر رہنمائی فراہم کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ابتدا سے لے کے اب تک انسان نے اپنی کامن سینس، انٹیوشن، وجدان، کشف، لاجک، سیلوجیکل آرگومنٹس، سائنس اور وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی کا بندوبست کیا ہے۔ اگر ہم اس سارے معاملے کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو یہ آپ کو ایک وہ ذریعہ ملے گا جو کہ ڈیوائن ریویلیشن کے تھرو آیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو انسان کے خود ساختہ اور خود سے کوشش کر کے حقیقت جاننے کے جو ایفرٹس ہیں ان کے نتیجے میں سامنے آنے والے نظریات ہیں۔ اگر ہم انسان کے نظریات کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اندر جتنے بھی نظریات پلیٹو سے لے کے سوکریٹیز اور اس کے بعد رینائسنس پیریڈ اور اس کے میڈیول پیریڈ کے دور کے اندر ڈیکارٹ اور روسو کے فلسفے، ان لوگوں کی جو بنیاد ہے فلسفے کی وہ انسانی عقل ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فلسفے ایک مدت کے بعد اپنا وجود کھو بیٹھے ہیں، یہ اپنی حقیقت کھو بیٹھے ہیں، خود ہی انسانی عقل نے ان نظریات کو رد کر دیا ہے۔ تو جو میں نے پہلے بات کی کہ انسان کو حقیقت جاننے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں جو ایک ذریعہ جو وحی ہے وہ ان سب سے مختلف ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ ایک ڈیوائن ریویلیشن کے تھرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ودیت میں ملا ہے، اور اس کی جو اس وقت سب سے بہترین شکل ہمارے سامنے موجود ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کا کہ خود اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے۔ اب یہ جو ریب ہے اس سے مراد ایک تو علماء یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو منزل من اللہ ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے کی طرف سے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی اپنے مطالب کے اندر بات درست ہے، لیکن میں اس میں ایک سائنسی پہلو کے طور پہ آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ احباب جو سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ منسلک ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی ہیں، وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ جب ہم کسی بھی فینومینا کو پرکھنے کے لیے اس کے اوپر اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں یا اسٹیٹیکل آپریشن لگاتے ہیں تو ہم بنیادی طور پہ ایک لیول آف ایرر اس کے اندر رکھتے ہیں۔ ہمارا مستند سے مستند تحقیق جو بھی ہے اس کے اندر بھی 5 سے 10% کی ہم لیول آف ایرر رکھتے ہیں، اور جب ہم اس کو جنرلائز کرتے ہیں تو اس کی ہم لمیٹیشن بھی اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک پاپولیشن اسپیسیفک سرکمسٹانسز کے لیے ہے، جبکہ قرآن نے اس لیول آف مارجن کو بھی رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسا نظریہ ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر یہ 5% اور 10% کا بھی مارجن نہیں ہے، اور یہ 100% اپنی ایکوریسی کے ساتھ درست ہے، اور یہ دعویٰ آج سے 1450 سال پہلے سے لے کر آج تک قائم ہے، اور آئندہ رہتی دنیا تک کے لیے بھی یہ قائم رہے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی سائنس، کوئی نظریہ، کوئی لاجک کے تحت آپ پرکھ لیں، آپ اس کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلا نہیں پائیں گے۔ چنانچہ ان باتوں کے بعد جو میرا حاصل مقصد ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں بینگ اے سوشولوجسٹ جو آپ آج کی دنیا کے جدید نظریات اور ما بعد جدید کے نظریات ہیں، ان کو اس لازوال کتاب کے جو کہ ڈیوائن ریویلیشن ہے اس کے تناظر کے اندر پرکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تخلیق کائنات کے نظریات کو بھی، انسان کی تخلیق کے نظریات کو بھی، اور اس کے علاوہ جو معاشرے کے کمیونزم، سیکولرزم، فیمنزم
اور ہیومنزم، اسینشیلزم، فینامنالوجی، ان سارے نظریات کو ہم اسلامک پیرامیٹر کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک جو آفاقی کتاب ہے، جو ازلی حقیقت ہے، وہ ان کے ساتھ کیسے کوانسائڈ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اور نیا ایک ہمارا پہلو ہوگا، اور اگر ہم اس کو سوشیولوجی آف ریلیجن کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اگر برادر میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ سوشیولوجی آف ریلیجن نہیں، سوشیولوجی اینڈ اسلام کی بات ہم اس میں کریں گے اسپیسیفکلی، کہ کس طرح جو اسلامک ڈیوائن ریویلیشن ہے وہ کس طرح ان نظریات کے ساتھ کوانسائڈ کرتی ہیں، اور کہاں یہ نظریات ان کے مقابلے میں ایک الٹ پوزیشن کے اوپر ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں آپ ان سے مستفید ہو سکیں، اور اپنی آراء کے ساتھ بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ضرور ہمیں بتائیے گا کہ ہم اس میں مزید کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔